السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہر قسم کا خالق، پالنہار، مشکل کشاں، حاجت روا، نفع و نقصان کا مالک ہے۔ بیش بہا انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً سید العرب والعجم، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیت کو تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت کی طرف وضاحت کیا، اشارہ کیا۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، لو کنت فظا غلیظ القلب، اے پیارے نبی، اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، یہ صحابہ آپ کے پاس سے، یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ میرے معزز بھائیوں، اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ آج کا جو میرا عنوان ہے، وہ عنوان ہے دلوں کی سختی اور اس کا علاج۔ دیکھیے، انسان کے دل کی دو کیفیات ہوتی ہے، ایک نرمی اور دوسرا سختی۔ اللہ رب العالمین نے توریت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، لیس بفظ ولا غلیظ القلب، آپ نہ سخت زبان تھے نہ سخت دل تھے۔ اور اللہ نے یہی بات قرآن میں بھی فرمائی، آگے فرمایا لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، تو جو لوگ آپ کے پاس آپ کی نرمی کی وجہ سے بیٹھتے ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ آپ کیسے نرم تھے، آپ کے اندر نرمی کیسی تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک شخص آیا، مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کو غصہ آیا، صحابہ اسے منع کرنے لگے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، اسے چھوڑ دو، اسے پیشاب کرنے دو۔ اب دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سختی کرتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا اور صحابہ سے کہا رک جاؤ۔ اب اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی، اگر اسے دوڑاتے مسجد کے اندر، وہ پوری مسجد دوڑتا رہتا اور پیشاب رکتا نہیں، پوری مسجد میں پیشاب پھیل جاتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ اب اگر وہ پیشاب کر رہا ہے تو اسے مکمل پیشاب کرنے دو، اب پیشاب تو رکے گا نہیں، اگر آپ دوڑاؤ گے، اسے دوڑاؤ گے، وہ بھاگتا جائے گا اور پوری مسجد میں پیشاب پھیلتا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے سمجھایا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اس آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو دیکھ کر اس نے یہ دعا دیا، اے اللہ کے نبی، اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم کرے، باقی جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی پر رحم نہ کرے۔ تو دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی۔
حالانکہ خود وہ سخت زبان تھا، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن پیارے نبی کی نرمی دیکھ کر اور دوسرے لوگوں کی سختی دیکھ کر اس نے اپنے لیے پیارے نبی کے لیے دعا کیا کہ اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم کرے، باقی کسی پر رحم نہ کرے۔ اسی طریقے سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ مہربان ہے اور مہربانی یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے۔ کیسے نرمی کو پسند کرتا ہے؟ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بعض یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر السلام علیکم کہا۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ اب چونکہ یہودیوں کی یہ فطرت تھی کہ وہ انبیاء سے بغض رکھتے تھے، اکثر و بیشتر، سب نہیں اکثر و بیشتر انبیاء سے بغض رکھتے تھے، اور خاص طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نفرت کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، کینہ کپٹ رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے۔ آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم، جس کا مطلب ہے تم پر موت ہو، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے جب کوئی آئے تو کیا کہے؟ السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اب وہ آئے اور کہنے لگے السلام علیکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیک۔ اب چونکہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، انہوں نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر بھی موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ اب چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ شوہر کی کبھی بھی بیوی بے ادبی برداشت نہیں کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کے سامنے، اس کی بیوی کے سامنے شوہر کو گالی دی جائے، شوہر کو برا بھلا کہا جائے، عورت تو فطرتاً کمزور ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے معاملے پہ بہت حساس ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رک جاؤ، ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا رک جاؤ تو عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا آپ سے کہا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے سنا نہیں، میں نے انہیں کیا کہا؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ مہربان ہے، مہربانی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے ہر معاملے میں، تو اے عائشہ تم بھی نرمی کیا کرو۔ تو دیکھیے یہودیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے جواب نہیں دے رہے، نرمی سے جواب دے رہے ہیں۔ فرعون کو کون نہیں جانتا ہے؟ فرعون یہ سب سے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ، اللہ نے بار بار فرعون کی مثال کو قرآن میں دہرا کر پیش کیا ہے، فرعون کے ظلم کو، فرعون کے ستم کو۔ فرعون کا یہ دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں بچوں کے قتل کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد فرعون کے قتل کے ڈر سے اللہ کے حکم سے موسیٰ کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے دریا برد کر دیا۔ حالانکہ دریا کا کام کیا ہے؟ جو بھی چیز آتی ہے اس کو اپنے لپیٹ میں لینا۔ اب ایک دودھ پیتا بچہ ہے، ماں نے کلیجے پر پتھر رکھ کر اللہ کے حکم کی بجا لاتے ہوئے ایک صندوق میں بند کر کے بچے کو دریا برد کر دیا۔ حالانکہ دودھ پیتا بچہ ماں جلدی کسی دوسرے انسان کو نہیں دیتی ہے، ماں کی ہمیشہ واچ رہتی ہے، لیکن دریا کے حوالے کیا فرعون کے قتل کے ڈر سے۔ جب یہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، رسول بنایا، اب اللہ نے حکم کیا دیا اے موسیٰ اور ہارون تم فرعون کے پاس جاؤ، اور اللہ نے جاتے وقت جہاں بہت ساری نصیحتیں کیا، موسیٰ اور ہارون سے یہ کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم جا تو رہے ہو ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے پاس، ہو سکتا ہے وہ تم سے بد کلامی کرے، سختی سے پیش آئے، لیکن اللہ نے موسیٰ اور ہارون سے کیا کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اسے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ اکبر، سختی سے بات نہیں کرنا،
اور وجہ بھی اللہ نے بتائی آگے، اگر نرمی سے بات کرو گے لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ تمہاری نرمی کی وجہ سے وہ نصیحت حاصل کرے، شاید کہ تمہاری نرمی کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو دیکھیے ان آیات سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن بندے کو سخت زبان سخت دل ہونے کے بجائے نرم دل نرم زبان ہونا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا جو عنوان ہے دلوں کی سختی، اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ یہودیوں کا تذکرہ کرتے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس واقعے کے بعد یہودیوں کے دل اور سخت ہو گئے۔ کس واقعے کے بعد؟ دیکھیے بنی اسرائیل میں ایک شخص مر گیا، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے رب اپنے رب سے دعا کیجئے کہ قاتل کا پتہ چلے۔ تو موسیٰ نے اللہ سے دعا کیا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا؟ حضرت موسیٰ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنی قوم کو حکم دو ایک گائے ذبح کرے، اپنی قوم کو حکم دو ایک گائے ذبح کرے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک کوئی گائے لے کر آتے ذبح کر دیتے تو کام پورا ہو جاتا، لیکن اب قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے کھیت میں کام کری بھی ہونا چاہیے یا کام نہیں کری ہونا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجہ، اس میں ایک سوال یہ تھے، بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں مسلمان سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ مسواک کرو، مولانا مسواک کتنی بڑی ہونا، ایک اتنی بڑی ہونا کیا ایک آدھی انگلی کے برابر ہونا؟ ارے بھائی کوئی مسواک لے کرو برش کی اتنی ہو، لاؤ مسواک کرو، کام ختم ہو جائے گا۔ سوالات ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ہلاکت کا ایک اہم اور بنیادی سبب یہ بتایا، اور بہت سوالات کیا کرتے تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک گائے لے کر آتے ذبح کرتے اور موسیٰ نے جیسا کہا ویسا کر دیتے، لیکن اب انہوں نے سوالات شروع کیے تو اللہ رب العالمین نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں کہو کہ گائے ایسی ہونا، پھر وہ سوالات کرتے گائے کیسے نہ، اللہ نے کہا پھر گائے ایسی ہونا۔ جب پورے وہ سوالات میں اتر گئے، جب انہوں نے کہا کہ ذبح کیا، تو موسیٰ نے کہا اس گائے کے خون کو مقتول پر لگا دیا جائے، جس کو قتل کیا گیا۔ چنانچہ ویسی کیا گیا، وہ زندہ ہو کر اس نے کہا کہ مجھے فلانے نے قتل کیا، پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا، اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ معجزہ دیکھ کر ایمان لے کر آتے نا، معجزہ دیکھ کر ایمان لے کر آتے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایمان لے کر آتے، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کا دل بھی بڑا سخت تھا۔ صالح علیہ السلام جب اللہ کی طرف دعوت دیتے تو صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ چٹیل جو میدان ہے یا جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی میں سے اگر ایک زندہ اونٹنی معجزے کے طور پر نکال کر بتائیں گے ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ سے دعا کیا، اونٹنی نکلی، اس کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا نام تھا اس کا؟ کیا نام تھا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، جسے کعبۃ اللہ، اللہ کی عبادت کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ یہ خاص صالح علیہ السلام نے جو دعا کیا تھا، جو معجزے کے طور پر اونٹنی نکلی تھی، اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ ناقۃ اللہ رکھا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایمان لے کر آتے، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا، یعنی ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد، اس واقعے کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے،
روتے توبہ کرتے ایمان لے کر آتے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. یہ بات آگے آئے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا دل سخت کیسے ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے اسباب اور سورس کیا ہے کہ انسان کا دل سخت ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہیں، میں وہ جلدی جلدی بتا کر کے اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے انسان کا دل سخت کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اہل علم رکھتے ہیں الاعراض عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے جب بندہ منہ موڑتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اے لوگو اللہ کے ذکر کے علاوہ اور زیادہ تم بات چیت نہ کرو. فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ القلب، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات چیت کرنے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کو بہت پٹ پٹ کرنے کی عادت رہتی ہے. صبح اٹھے پٹ پٹ، دوپہر میں پٹ پٹ، اور جب تک دوستوں کے پاس نہیں بیٹھتے انہیں بات نہیں کرتے چین نہیں آتا ہے. اور آپ یہ مشاہدہ کیجئے، تجربہ کیجئے، ایکسپیرینس لیجئے کہ جو آدمی بہت زیادہ بات کرتا ہے صرف دنیا کی باتیں، فلانی جگہ ایسا ہو رہا، فلانے مارکیٹ میں ایسا ہوا ویسا ہوا، آپ اس کی زندگی میں دیکھیے کبھی اللہ کا ذکر نہیں کیا. اللہ کا ذکر کرے گا بہت کم ذکر کرے گا. اللہ نے ایک جگہ ذکر سے غفلت کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن ہم اسے قبر سے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قیامت کے دن قبر سے کیسا اٹھائیں گے؟ اندھا بنا کر اٹھائیں گے. تو پہلا سبب کیا ہے؟ انسان کا دل سخت کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے ذکر سے وہ منہ موڑتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے. اللہ یا تو اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتا یا اللہ کا ذکر کرتا ہے بالکل کم کرتا، جیسے منافقین تھے. منافقین بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے نا، کیا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے تھے، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے تھے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اور صحابہ پہچان لیتے تھے یہ منافق ہے. جیسے صحابہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، ہم صرف دو عذر مانتے تھے، یا تو وہ شہر سے باہر گیا ہے یا تو وہ بیمار ہے. اگر وہ شہر سے باہر گیا ہے، اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہا نماز کے وقت، ہم سمجھتے وہ شہر سے باہر ہے. یا دوسرا سبب کیا بیان کرتے؟ یا تو وہ بیمار ہے، تیسرا کوئی سبب نہیں ہوتا. لیکن منافقین کیا کرتے تھے؟ نماز کے لیے آتے تھے، پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھتے تھے. اللہ معاف فرمائے، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ ان کی 1 2 3 رکعت چکتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. جبکہ ہونا تو کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو. کچھ لوگ کاروبار کی وجہ سے، کچھ لوگ بیوی بچے کی وجہ سے، کچھ لوگ کھیل کود کی وجہ سے بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں. مومن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ مومن کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نماز تو پڑھتا ہے لیکن پہلی صف میں رہتا ہے، پہلی صف کا ثواب پانے کی کوشش کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو سنگ دلی کا، سخت دلی کا پہلا سبب کیا ہے؟ پہلا سبب اللہ کے ذکر سے اراس. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ الغفلۃ عن الموت، موت سے غافل رہنا. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے موت سے بالکل غافل ہے، قبرستان جائیں گے لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے. آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا قبر پر کھڑے ہو کر ہنستے رہتے ہیں؟ بولیے اس کا دل مردہ ہے یا زندہ ہے؟ کیا ہے اس کا دل؟ لیکن اس کا دل مردہ ہے. قبر پر کھڑے ہو کر قبر میں جب کسی شخص کو اتارا جا رہا ہے، وہ تو بالکل سنگین حساس جگہ ہے. وہ صحابہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کی قبر کی ابھی تیار نہیں ہوئی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہیں، اتنی ایک لکڑی تھی، لکڑی سے زمین کو کرید رہے ہیں. صحابہ سمجھ گئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو دیکھ کر بڑے سنجیدہ ہے، سیریس، یہ جگہ سیریس ہونے کی ہے. کیا قبرستان میں جا کر لوگ، کیا موت، قبرستان میں جا کر لوگ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. تو میرے معزز بھائی، موت سے غافل رہنا، یہ سمجھنا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا بی پی بالکل ٹھیک ہے، مجھے شوگر نہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ خام خیالی ہے. کسی کو موت کسی کی کبھی بھی آ سکتی ہے. اچھا ہٹا کٹا آدمی ٹھہرا تھا، کچھ دیر کے بعد انتقال ہو گیا اس کا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ جیسے اس کی موت آئی، میری بھی موت آنے والی ہے، آج نکل مجھے بھی مرنا ہے. موت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. جو شخص موت سے غافل ہوتا ہے، اہل علم کہتے ہیں اس کا دل سخت ہے. تیسرا، التکاسل من اداء الفرائض، بات آئی ہے. اہل علم کہتے ہیں سنگ دلی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ فرائض میں کوتاہی کرنا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے 4 وعدے لیے تھے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. جب بنی اسرائیل نے ہمارے وعدے کو توڑا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کو بھیجا، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اب 4 وعدے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے کیا لیے تھے؟ پہلا وعدہ لیا تھا نماز قائم کرنا، دوسرا وعدہ لیا تھا زکوٰۃ دینا، تیسرا وعدہ لیا تھا رسولوں پر ایمان لانا، اور 14 وعدہ لیا تھا اللہ نے قرض حسنہ دینا. پہلا وعدہ نماز قائم کرنا، دوسرا زکوٰۃ دینا، تیسرا رسولوں پر ایمان لانا، چوتھا قرض حسنہ دینا. اب ہونا تو یہ چاہیے چاروں چیزوں پر ایمان لا کر چاروں چیزوں کو انجام دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نمازوں میں سستی برتی. نمازوں میں کیسے سستی برتی؟ ابھی شب معراج آنے والا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ کہاں بلا کر دیا؟ آسمان میں. اور کتنی نمازیں پہلے اللہ نے فرض کیا؟ 50. پھر کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ سے. موسیٰ نے کیا کہا؟ جاؤ اللہ سے کہو نماز اور کم کرائے، کیونکہ نماز کے ذریعے میں نے اپنی قوم کو آزمایا ہے. اللہ کے نبی بار بار آتے گئے. کتنے وقت کی نماز ہوئی؟ 5 وقت کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کیا کہا؟ میں نے نماز کے ذریعے اپنی امت کو آزمایا ہے، تمہاری امت طاقت نہیں رکھ سکتی ہے. نمازوں میں سستی برتی. دوسرا، رسولوں پر ایمان لانے کے بجائے رسولوں کا انہوں نے کیا کیا؟ قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق رسولوں کو قتل کرتے تھے. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ایک مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک دنیا کے فنا ہونے سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. ایک مومن کا قتل ہونا، دنیا فنا ہو جائے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت ایک مومن کا ناحق قتل کیا جانا. انہوں نے تو انبیاء کا قتل کیا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کرتے ہیں، تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 300 انبیاء کا قتل کیا. کتنے؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق انبیاء کا قتل کرتے. زکریا علیہ السلام کا بھی انہوں نے ناحق قتل کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا. معلوم ہے نا، بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. حضرت زکریا کا قتل کیا، اور نہ جانے 300 ایک دن میں 300 انبیاء کا قتل کرتے تھے. پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا تھی؟ قرض حسنہ دینا. زکوٰۃ دینے کے بجائے، انبیاء پر ایمان لانے کے بجائے انبیاء کا قتل کیا. زکوٰۃ دینے کے بجائے بخل اور کنجوسی سے کام لیا. کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. نعوذ باللہ. ان لوگوں نے کیا کہا؟ ید اللہ ہم سے مانگتا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. کس نے کہا؟ یہ یہودی نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے کیا. اور چوتھی چیز اللہ نے کیا کہا؟ عبادت خانے اگر بنانا ہے یا کوئی اگر مجبور ہے، اس کو تم قرض دو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں بہترین بدلہ عطا کرے گا. اب قرض دینے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟
لوگوں کو قرض تو دیتے لیکن اس میں سود خوری کو انہوں نے عام کیا، رشوت کو انہوں نے عام کیا۔ جب اللہ کے عہد کی نافرمانی کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر کیا کیا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو میرے معزز بھائیو، معلوم ہوا کہ جب آدمی، ایک مسلمان، ایک اللہ پر ایمان لانے والا شخص فرائض میں سستی برتتا ہے، واقعی میں اگر مومن ہے تو فرائض میں سستی نہیں برتے گا، لیکن جو مومن نہیں ہے وہ فرائض میں سستی برتے گا، اور جو شخص فرائض میں سستی برتے گا اللہ رب العالمین اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ ایک اور چیز اہل علم نے ایک اور سبب بیان کیا ہے سختی کا، کہ انسان کا دل سخت کب ہوتا ہے؟ الکبر، تکبر آ جاتا ہے جب اس کے اندر۔ فرعون کا دل سخت تھا نہیں تھا، قارون کا دل سخت تھا نہیں تھا، حامان کا دل سخت تھا نہیں تھا، اور جتنے بھی اللہ کے نافرمان بندے جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے ان کا دل بڑا سخت تھا۔ وہ سخت اس لیے تھا کہ وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جن قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے، ان قوموں کی ہلاکت کا ایک سبب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَيَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق زمین میں وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمان قومیں تھی، ان قوموں نے ناحق زمین میں تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو سخت کیا۔ ہمارے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے، میں سب سے بڑا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، جو کہتا ہے میں کا گھر خالی ہے۔ اور تکبر کی تعریف کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، اچھے محل میں رہنا تکبر نہیں ہے۔ تکبر کی تعریف کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق سے منہ موڑنا اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ حق سے منہ موڑنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ میرا اسٹیٹس سماج میں بہت بڑا ہے، میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں جب آفس میں آتا ہوں تو لوگ اٹھ کر مجھے سلوٹ کریں، میں جب چلتا ہوں 4 لوگ میرے پیچھے رہیں۔ میں جب آفس کے اندر آؤں لوگ اٹھے مجھے سلوٹ کریں، جو سلوٹ نہیں کرتا میں گھسیٹ کر اسے باہر نکال دیتا ہوں۔ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب اللہ آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب صحابہ چلتے تھے تو پیارے نبی کہتے تھے میرے آگے چلو، اور پیچھے کس کے لیے چھوڑو؟ فرشتوں کے لیے چھوڑو۔ کتنی عاجزی، کتنی انکساری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تکبر سے کوسوں دور۔ کوئی آدمی آتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا ہمارے یہاں ہوتا نا، ایک بہت بڑا آدمی ہے چیف منسٹر، آدھی ایک عام آدمی سمجھ جاتا ہے چیف منسٹر ہے، یہ پردھان منتری ہے، منتری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے رہتے، ایک آدمی آتا اور کہتا من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی عاجزی، کتنی انکساری، تکبر کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ وہ نبی جس نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کیا، جس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرائی، جس نے جنت دیکھی، جس نے جہنم دیکھی، جنت کا دودھ پیش کیا گیا، جنت کا شراب پیش کیا گیا، دودھ کو اس نے پیا وہ نبی، لیکن اس نبی کی کیفیت ذرہ برابر ہی اس نبی کے دل کے اندر تکبر نہیں۔ صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے سے ڈرتے تھے، کوئی آدمی آتا بیٹھنے سے ڈرتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بلاتے، اس کو بیٹھاتے۔ تو اہل علم کہتے ہیں جس شخص کے اندر تکبر ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو سخت کرتا ہے۔ التغافل عن الحوادث، 5ویں چیز آدمی کا دل سخت کب ہوتا ہے؟ دنیا میں جو حادثات ہو رہے ہیں، حادثات دیکھ کر بھی سبق حاصل نہیں کرتا۔ ابھی سب سے بڑا حادثہ اس صدی کا یا پچھلے 100 سال میں سب سے بڑا کیا تھا حادثہ؟ کووڈ کا تھا نا؟ کووڈ کا تھا کہ نہیں تھا؟ سب سے بڑا حادثہ تھا ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ کھانا بند، کھانے کی دکانیں بند، پینے کی دکانیں بند،
آدمی ایک رشتہ دار سے نہیں مل سکتا ہے، اگر اس کا رشتہ دار انتقال ہو گیا حکومت کے لوگ آتے اسے دور ہی سے اس کو دفنا دیتے تھے۔ مساجدیں ویران ہو گئی، مدارس ویران ہو گئے، ایک دوسرے سے کنیکشن کٹ گیا۔ حکومت نے یہاں تک اعلان کیا کہ اب مساجد کی بجائے اپنے گھروں کو تم عبادت خانے بنا لو، اب گھروں میں تم نماز پڑھو۔ ایسا لگتا تھا کووڈ کے دوران کہ شاید کووڈ ختم ہونے کے بعد یہ ہندو مسلم کی نفرت ختم ہو جائے گی، ارے اور زیادہ نفرت بڑھ گئی ہے۔ ایسا لگتا تھا کووڈ ختم ہونے کے بعد کہ مسلمانوں کی مساجد بھر جائے گی، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، جس طریقے سے جمعہ میں بھرتی ہے، لوگوں کی تعداد اور کم ہو گئی۔ اب میں خود بھی ایک مسجد کا امام ہوں، جب کووڈ میں پولیس نے لا کر یہ دیا کہ مساجد اب بند ہو جائے گی، تو لوگ فون کر کے بولتے تھے مولانا ان سے کیا ڈرنا ہے، آپ آئیے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ہم بزدل قوم ہیں کیا؟ ہم اللہ سے ڈرنے والے قوم ہیں۔ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، جب مساجد بند تھی تو 10 منٹ کا 5 منٹ کا بیان ہوتا تھا، 5 منٹ کے بیان میں پوری مسجد بھرتی تھی، دل خوش ہو جاتا تھا۔ لگتا ہے یار یہ کووڈ ختم ہونے کے بعد مساجد بالکل بھری رہے گی، لوگ شاید اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اللہ اکے دکے کے علاوہ اکثر اور بیشتر لوگوں نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں زمانے کے جو حادثات سے انسان اگر سبق نہیں لیتا ہے، اپنی زندگی کو نہیں پلٹتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا، اللہ نے اس کے دل کو سخت کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں زلزلے بہت زیادہ آ رہے ہیں، کثرت سے سیلاب آ رہے ہیں، مہنگائی ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم کوئی سبق لے رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے 22 تاریخ کو غیروں نے اپنی ایک بہت بڑی عبادت گاہ کی تعمیر کیا، کتنے لوگ اس کے بعد نماز کے لانے لگے۔ ہر کوئی تو ٹکڑا رو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا۔ ارے اللہ کے بندو، یقیناً مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، لیکن اللہ نے اس کا کوئی حل تو بتایا ہے نا۔ دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم زیادہ ہو گیا تو اللہ نے موسیٰ کو کیا حکم دیا؟ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھروں کو قبلہ بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ یعنی جب مسجد میں وہ اپنی عبادت خانے میں نماز پڑھتے تھے، لوگوں نے نماز ان پر تنگ کیا تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اب گھروں میں تم نماز پڑھو جب تک حالات نہیں سدھرتے۔ کتنے لوگ اس کے بعد نماز کے لیے آ رہے ہیں بولیے؟ اہل علم کہتے ہیں جب بندہ حادثات سے سبق نہیں لیتا ہے، جو اس کے سامنے حادثات ہو رہے ہیں، جیسے اس کے سامنے اچانک اس کا باپ مر گیا، اس کا جوان بیٹا مر گیا، اس کی جوان بیٹی مر گئی، اس کی ماں مر گئی، 1-2 دن رو لیا، ہونا تو یہ چاہیے ماں کے لیے مغفرت کرتا، اس کی زندگی بدل جاتی۔ پہلے یہ سوچتا تھا، پہلے یہ کام کرتا تھا، لوگوں کو سود پر پیسہ دیتا تھا، زبان پر بات بات پر گالی ہوتی تھی، ہونا تو یہ چاہیے اس حادثے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی، لیکن جیسے پہلی زندگی تھی بعد کی زندگی وہی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کے دل کو سخت کر دیا، زمانے کے حادثات سے اس نے کوئی خاص سبق نہیں لیا ہے۔ اہل علم ایک اور سبب کا ذکر کرتے ہیں سنگ دلی کا، عدم التأثر۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن قوموں پر اللہ نے عذاب کو نازل کیا، جن قوموں پر اللہ نے عذاب کو نازل کیا، ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ امام صاحب خطبے میں بتاتے ہیں، علماء ہم یوٹیوب پر تو دیکھتے ہیں نا، ہر ایک عالم کا خطبہ سنتے ہیں، اور پچھلی قوموں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ نے انہیں عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، رشوت خور تھے، لوگوں کا حق مارتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا نہیں کیا قرآن مجید میں؟ یہی تو سب باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اب قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ میرے معزز بھائیو، یاد رکھیے
انسان کی زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک آیت کافی ہے، اللہ کے نبی کی ایک حدیث کافی ہے انسان کی زندگی بدلنے کے لیے۔ محدث نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دہلی کی ایک طوائف خانے کے سامنے سے گزر رہے تھے، دہلی کے ایک طوائف ایک کوٹیج کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ بھی تو اللہ کی بندیاں ہیں، کوٹے پر کیا کام ہوتا ہے؟ کوٹے پر وہ عورتیں ہوتی ہیں جو روزانہ ہر رات کسی کی نئی نویلی دلہن بنتی ہے، کچھ پیسوں کے بدلے میں اپنے جسم کو بیچ دیتی ہے۔ اب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے ہیں، انہوں نے سوچا یہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، انہیں بھی کچھ سمجھایا جائے۔ لیکن سمجھانے کا طریقہ دیکھیے، انداز دیکھیے۔ انہوں نے کہا میں ان کے سامنے جا کر بھیک مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک اللہ کا بندہ ہے، کچھ دے دو۔ اب ایک چھوٹی بچی آئی کچھ دینے کے لیے، تو انہوں نے چھوٹی بچی سے کہا نہیں، یہ فقیر سب سے پہلے اپنی بات کو رکھے گا، اس کے بعد آپ جو دیں گے وہ لے گا فقیر۔ اب کوٹھے والی عورتیں جمع ہوئی، دیکھا وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے فوراً قرآن مجید کی آیت تلاوت کیا۔ جب کچھ عورتیں جمع ہوئی کوٹھے والی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین انداز میں پیدا کیا، بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص یا گناہوں سے توبہ کرنے والی عورت ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پر بہت سی کوٹے پر بیٹھی ہوئی عورتیں جو روزانہ اپنے جسم کو بیچ دیا کرتی تھی، روزانہ کسی کی نئی نویلی دلہن بنتی تھی، انہوں نے فوراً وہاں رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگی اور کہا آج کے بعد ہم اس کام سے توبہ کر لیتے، اس کام کو آج کے بعد ہم انجام نہیں دیں گے۔ پھر تاریخ میں آتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نوجوان بچیاں تھیں توبہ کرنے کے بعد ان کا بعض لوگوں سے نکاح کرا دیا، بعض لوگوں سے نکاح کرا دیا کیونکہ انہوں نے اب توبہ کیا۔ اور جو بوڑھی عورتیں تھیں اس زمانے میں جنگ آزادی میں جو مسلمان حصہ لیتے تھے، جو غیر مسلم حصہ لیتے تھے، بوڑھی عورتوں سے کہا اب تو تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ہے، جو مسلمان جو غیر مسلم ان انگریز سے لڑ رہے ہیں ان کی تم خدمت کیا کرنا، انہیں کھانا بنا کر دینا، انہیں پانی لا کر دینا، یا ان کی جو بھی کام ہے تم ان کی مدد کرنا۔ کوئی لمبا چوڑا واز انہوں نے ابھی کتنا لگ بھگ پون گھنٹہ اور پون گھنٹے کا واز، صرف ایک قرآن کی آیت پڑھی، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے پڑھی۔ ہم پر اتنے خطبے پڑھے جاتے ہیں، اتنی باتیں بتائی جاتی ہیں، اگر ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمارے دل کو سخت کر دیا۔ قرآن کی ایک آیت، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہمارے دل کو بدلنے کے لیے، ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اہل علم ایک اور وجہ بتاتے ہیں، عدم التدبر القرآن، قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا، قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھے بغیر صرف پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل کو بھی سخت کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے پڑھنے سے زیادہ کیا ہے، پڑھنے سے زیادہ قرآن کو سمجھنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بعض آیات کو بار بار دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن کی بار بار دہرائی جانے والی آیت ایک سورے کے اندر، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ میرے معزز بھائیو، جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو تھوڑا سمجھ کر پڑھیے۔ ابھی دیکھیے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ کتنے سیکنڈ میں نے پڑھا؟ کتنے سیکنڈ میں پڑھا میں نے؟ کتنے سیکنڈ لگے؟ 5 سیکنڈ مشکل سے۔ کتنے؟ یا اگر اطمینان سے بھی پڑھا جائے تو کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ 10 سیکنڈ لگیں گے۔ ترجمہ یاد ہے کسی کو؟ ترجمہ یاد ہے کسی کو؟ اس میں کیا بتایا گیا اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ٹھیک ہے، وہ رہنے دیجیے۔ خطبہ جمعہ ہم سنتے ہیں، خطبہ جمعہ میں شروع میں کیا پڑھا جاتا ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। मैं सवाल नहीं करूंगा, आप सोचिए बचपन से लेकर आज तक हम हर जुमा के खुतबे में इमाम साहब से 2 मरतबा सुनते, एक पहले खुतबे में, दूसरा दूसरे खुतबे में। सुनते नहीं सुनते? तर्जुमा याद है हमें? नहीं याद है हमें तर्जुमा? नहीं याद है हमें इक्के दुक्के को याद रहेगा, लेकिन अक्सर और बेशतर लोगों को नहीं याद, अक्सर और बेशतर मुसलमानों को याद नहीं है। कुरान को समझकर पढ़िए, कुरान पर गौर फिक्र कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर कुरान में क्या फरमाना चाहे। अल्लाह मुझसे और आपसे खिताब करता है। देखिए हमारे जो असलाफ थे कुरान को कैसा समझ कर पढ़ते थे, ये समझते थे कि कुरान मुझसे खिताब कर रहा है और कुरान मेरी गलती को, मेरी अच्छाई को बता रहा है। बाज़ असलाफ ने अपने आप को कुरान मजीद के अंदर ढूंढा तो कुरान की इस आयत में अपने आप को पाया, वलक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। ऐसी कुछ आयत है, मुझे ज़रा नीचे ऊपर बरल ये आयत है, गालिबन सूरह तौबा की या सूरह कसस की, मुझे याद नहीं आ रहा। अल्लाह ने कुरान वलक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हारी जानिब ऐसी किताब उतारी फ़ीही ज़िक्रुकुम जिसमें तुम्हारा अपना जिक्र है। जब भी कुरान को पढ़ो तो ये समझो कि अल्लाह मुझसे खिताब कर रहा है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी आप अखलाक के बहुत ऊंचे मर्तबे पर फाइज है। तो आप ये समझिए क्या मैं अखलाक के, क्या मेरे अंदर अखलाक है? और अल्लाह ने अभी मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, लैसा बिफ़ज़िन वला गलीज़िल क़ल्ब, आप न सख्त ज़बान है न सख्त दिल है। अगर आप सख्त ज़बान होते, सख्त दिल होते, ये जो मुसलमान है, ये जो गैर मुस्लिम आपके पास बैठते हैं, आपकी नरमी की वजह से वहाँ से छट जाते हैं। जब भी कुरान को पढ़ो तो समझ कर पढ़ो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता बता। कितने लोगों को मालूम है? हर नमाज की हर रकात के अंदर हम इस सूरत को पढ़ते हैं, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को वाजिब और ज़रूरी करार दिया। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, हम कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन कुरान को सिर्फ एक रवानी के तौर पर पढ़ते हैं, बस हम एक पढ़ना पढ़ते हैं, सिर्फ वैसे पढ़ते हैं, समझने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है अल्लाह ने हमारे दिल को सख्त कर दिया। इसी तरीके से मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, बगैर खुशू खुजू से अदा की जाने वाली नमाज, बस आ रहे नमाज अदा करें, आ रहे नमाज अदा करें, आ रहे नमाज अदा कर रहे हैं, रुकू में अल्लाह क्या, रुकू में क्या पढ़ रहे हैं, सजदे में क्या पढ़ रहे हैं। 2 सजदों के दरमियान एक दुआ पढ़ते, क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। कितनी प्यारी दुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। सजदे में हम जाते हैं सुबहाना रब्बिल आला पढ़ते हैं, सजदे से सर उठाते हैं सुबहाना, रुकू में जाते हैं सुबहाना रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं, तशहुद में बैठते हैं, आखिर में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीर। वैसे तो बहुत सारी दुआ, आखिर में दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इसमें बंदा अपने गुनहगार होने का इतराफ़ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और साथ में ये भी कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू ही माफ़ करने वाला है, तू ही रहम करने वाला है। याद रखिए, जब भी हम कुरान को पढ़ें गौर के साथ पढ़ें, तदब्बुर के साथ पढ़ें और नमाज को अदा करें। नमाज कैसे अदा करना है? नमाज कैसे अदा करना है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मल एहसान, एहसान क्या है? फिर जवाब दिया, अंता अबुदल्लाह का अन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। तुम ऐसे अल्लाह की इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे तो अल्लाह तुम्हें जरूर देख रहा है। एक कैमरा लगा है आपके सामने पुलिस स्टेशन में, आपकी एक भी हरकत इधर से उधर हो गई आप डरते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन है। मैं क्या नमाज में पढ़ रहा हूँ, कितना खुशू खुजू मेरी नमाज के अंदर है। मैंने इससे पहले गालिबन खुतबे जुमा में एक बात का तस्करा, एक हदीस मैंने आपके सामने बताई। एक बंदा कयामत के दिन लाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करेगा तूने क्या पढ़ा? वो बंदा कहेगा अल्लाह मैंने 60 साल नमाज पढ़ी। कितने साल? जबकि हमारी उम्र कितनी होती है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान होगी। बहुत कम लोग उससे तजावुज कर पाएंगे, यानी 70 से आगे निकलने वाले बहुत कम लोगों के 60 और 70। 60 साल मैंने नमाज पढ़ी। अल्लाह फरमाएगा तूने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, तेरी एक भी नमाज को मैंने नहीं कबूल किया। क्यों? इसलिए कि तेरा रुकू पूरा होता तो सजदा पूरा होता नहीं, सजदा पूरा होता तो रुकू पूरा होता नहीं। नमाज के अंदर खुशू खुजू पैदा कीजिए। और खुशू खुशू कब आएगा? ये क्रिकेट देखने से नहीं आएगा, ये सीरियल देखने से नहीं आएगा,
یہ فضول دنیا کی باتیں کرنے سے نہیں آئے گا. جتنا آپ اللہ کی طرف لگاؤ لگائیں گے، جتنا آپ کا تعلق گہرا تعلق قرآن سے ہوگا، جتنا آپ اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے، اتنا آپ کو نماز کے اندر دل لگا. ہاں وسوسہ ضرور آئے گا، کیونکہ شیطان کا کام ہے وسوسہ لے کر آنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، پھر آتا ہے. پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، پھر آتا ہے، اور آ کر انسان کے مصلی کے دل میں، نماز پڑھنے والے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کتنی رکعت اس نے پڑھی ہے. بس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے. خشوع خضوع سے نماز ادا کیجیے. اسی طریقے سے میرے معزز بھائیو، آخری بات بتا کر وقت ہو رہا ہے. اس بات کو ذرا دھیان سے سننا. اہل علم ایک اور وجہ بتاتے ہیں کہ جس شخص کے اندر پائی جاتی ہے اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. وہ کیا؟ تحقیر الذنوب، گناہ کو معمولی سمجھنا. دیکھیں جو مومن ہوتا ہے گناہ کو کبھی معمولی نہیں سمجھتا ہے، اور جس کا اللہ پر ایمان کم ہوتا ہے یا جو کافر ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بالکل معمولی سمجھتا ہے. ایک حدیث کا ترجمہ بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسا اس پر کوئی بہت بڑا بوجھ رکھ دیا گیا، یعنی گناہ کا احساس اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. بار بار گناہ نہیں کرتا، گناہ کا احساس اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. اور جب کوئی کافر گناہ کرتا ہے گویا کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہے، اس نے مکھی کو وہاں سے ہٹا دیا. ہمارے گناہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو گواہ بنا کر یہ کہیے کہ آج کے دن، کل کی بات نہیں کر، آج کے دن فجر، ظہر، عصر، مغرب ابھی تک آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی. میں سوال نہیں کرتا، آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے. اگر میں نے نماز ایک بھی چکائی ہے، گرچہ مغرب کی نماز پڑھی ہے لیکن عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی، ظہر کی نہیں پڑھی یا فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی، تو سمجھیے ہم گناہ کو حقیر جانتے، گناہ کو چھوٹا جانتے ہیں. جھوٹ، بات بات پر جھوٹ. یہ جب سے تو میں کہتا ہوں جب سے یہ موبائل آیا جھوٹ تو اور زیادہ ہو گیا. کہاں ہے؟ مسجد کے باہر رہتا، قرضے دار تنگ کر رہا بار بار. کہاں ہے؟ نہیں 2 دن کے لیے بمبئی آیا میں. کہاں ٹھہر کر بول رہا؟ مسجد کے باہر ٹھہر کر بول رہا. ارے اللہ کے بندے، اللہ کا خوف کر. جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ایاکم والکذب، اے لوگوں جھوٹ سے بچو. فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. بچوں سے ہم جھوٹ کہتے ہیں، کل لا کر دیتا، پرسوں لا کر دیتا، جھوٹ، بار بار جھوٹ. اور بچے بھی دیکھا دیکھی، باپ کو بھی جھوٹ بات کہتے ہیں بچے. بچہ گیا رہا تھا سنیما دیکھنے کے لیے، باپ کو کیا کہتا؟ میں اسکول گیا تھا. بچہ گیا رہا تھا کرکٹ کھیلنے، باپ سے کہتا میں اسکول گیا تھا. اور باپ سے کوئی ملنے آیا، بچے کو بولتا، باپ بچے کو مہمان کہتا ذرا ابا کو بلاؤ، ابا نیند کر رہے ہیں. ابا نیند سے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتے، بچے کو کیا بول کر بھیجتے؟ بول ابا سوئے جا کر. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ یہ جھوٹ ہے میرے معزز بھائی، جھوٹ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے بچے کو بلایا، کہا میں دیتا ہوں. پیارے نبی نے کہا کیا تم واقعی میں سے کچھ دینے والے ہو؟ اللہ کے نبی سے اس نے کہا اللہ کے نبی واقعی میں اپنے بچے کو کچھ دینا چاہتا ہوں، جو بھی دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں بلا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے بچے کو بلاتے، اگر نہیں دیتے، دیتا بول کر بلاتے نہیں دیتے، تو یہ ایک گناہ، جھوٹ کا گناہ تم پر لکھا جاتا. اللہ اکبر. ہم بولتے ہیں نا بچے، ادھر چھوٹا بچہ نہیں آتا رہتا، تجھے چاکلیٹ دیتا، کیڈبری دیتا، آ میرے پاس. تحقیر الذنوب، گناہوں کو چھوٹا جاننا. رشوت بالکل عام ہے، رشوت بالکل عام. کتنے مسلمان رشوت کھاتے ہیں؟ کتنے مسلمان رشوت کھاتے ہیں؟ رشوت بالکل عام ہے. چوری بالکل عام ہے، زنا بالکل عام ہے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں.
لیکن ایک خاص گناہ کا میں یہاں پر تذکرہ کرتا ہوں جس کو آج مسلمانوں نے بالکل معمولی جانا، وہ کیا ہے؟ بہنوں کا حق مارنا۔ باپ مر گیا، بہن کی شادی ہو گئی، ہم نے شادی میں بہن پر بہت خرچ کیا تھا، لاکھوں روپیہ خرچ کیا تھا، اب کروڑوں روپیہ بہن کا جو وراثت کا حق ہے ہم وہ ہڑپ کرتے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ بہت سارے مسلمان ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے ابا جان نے شادی میں تمہیں اتنے لاکھ روپیہ خرچ کیے تھے، اب ابا جان کی وراثت میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، ابا کی جائیداد میں تمہارا کوئی حق نہیں، بہنوں کا حق مارتے ہیں۔ اور اس گناہ، اور میں آپ کو یہ بھی بات کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی ہے سفید، سفید کرتا ہے، سفید پائجامہ ہے، بڈھے ہو رہے 70-75 سال کے، سفید داڑھی ہے، لیکن بہنوں کا حق وہ مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہنوں کا حق مارتے ہیں۔ بہن آتی ہے، ابا جان کا حصہ تو بہنوں کا حق مارتے ہیں، غلط بات ہے۔ دیکھیے ایک واقعہ میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو سمیٹنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، یعنی پیارے نبی کے لیے پانی لا کر دینا، اور خاص طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے اس کو درست کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کی صفائی ستھرائی کرنا، جو بھی تھا۔ اب وہ خدمت کرتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک جنگ کے موقع پر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کر رہا تھا، ایک تیر آ کر اسے لگا اور وہیں پر وہ قتل کر دیا گیا۔ تو صحابہ نے بیک زبان کہا اس کے لیے شہادت مبروک ہو، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا خادم تھا جو آپ کے لیے سواری تیار کر رہا تھا، کفار کی ایک تیر آ کر اسے لگی، یہ انتقال کر گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کے لیے شہادت مبارک ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، وہ جہنم کے اندر۔ صحابہ گواہی دے رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کے لیے شہادت مبارک ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیے خیبر کے موقع پر مال غنیمت میں ایک چادر آئی تھی، چادر کتنے کی رہے گی؟ 200 300 400 روپیہ کی، 500 روپے کی، 1000 روپے کی۔ اس نے مجھے بنا بتائے بغیر، میری اجازت کے بغیر چادر لے لیا، مجھے بتایا نہیں، وہی چادر جہنم میں اس کے لیے آگ کا شعلہ بن رہی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے جوتے کا تسمہ، یعنی جوتے کا ایک لیس کتنے میں آتا ہے جوتے کا؟ بولیے کتنے میں آتا ہے لیس جوتے کا؟ 10 روپیہ یا بہت اچھا ہوگا 100 روپیہ بہت زیادہ، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر لے لیا، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ جوتے کا تسمہ، جوتے کا لیس تمہارے پاس ہوتا، یہ بھی تمہارے لیے جہنم کے عذاب کا سبب بنتا۔ اللہ اکبر۔ میرے معزز بھائیو یاد رکھیے کبھی امانت میں خیانت آپ کو نہیں کرنا ہے۔ ہم نے بالکل گناہوں کو معمولی سمجھ لیا، لوگ بڑے بڑے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں اور ان سے چیزوں کی تفصیلات طلب کرتے ہیں، لوگوں کو تفصیلات نہیں بتاتے ہیں۔ ایسے لوگ قوم کے بہت بڑے خائن ہوتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں مجھ سے قیامت کے دن سوال کرے گا، اگر میں اس کا جواب نہیں دیا تو میرا انجام، میرا حشر، میری آخرت برباد ہو جائے گی، میں ہمیشہ کے لیے میں جہنم کے اندر چلا جاؤں گا۔ تو امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ میرے معزز بھائیو کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بھی گناہ ہم کر رہے ہیں، دیکھیں بہت سارے لوگ فیشن کے طور پر اپنے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما اسفلا من الکعبین من الازار ففی النار، جو بھی پائجامہ یا جو بھی کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوگا ففی النار، وہ پیر جہنم کے اندر جائے گا، وہ ٹخنا جہنم کے اندر جائے گا۔ اب کتنے لوگ فیشن کے ساتھ، ابھی ہماری مسجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں، زیادہ دور کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے پہلے آتے پینٹ کو فولڈ کر لیتے، نماز کرنے کے بعد پھر پینٹ کو نیچے کر لیتے، ابھی نماز سے نکلے بھی نہیں پینٹ کو فولڈ کر کے نکل جاتے باہر۔ میرے معزز بھائیوں
یہ گناہ کبیرہ ہے. داڑھی رکھنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا. بہت سارے لوگ داڑھی منڈاتے اور داڑھی منڈا کر خوش ہوتے، فیشن ہے آج کے دور میں. ارے ہم نے تو دیکھا ہے 70 سال کے بڈھے ابھی بھی داڑھی اور مونچھ نہیں رکھتے. اب انہیں کیا خواہش ہے؟ ہاں، قبر میں پیر لٹک رہا پھر بھی داڑھی منڈا کر پھر رہے. چلو دوسری تیسری شادی کرنے کا یہ ہے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن 70 سال کا ہے 80 سال کا ہے چکا چک رہنا، وہ کیسا؟ وہ دلیپ کمار ویسا رہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی چھوڑو. اور اس گناہ کو اس چیز کو ہم حقیر مت جان رہے. حقیر جان رہے تبھی تو ہم داڑھی چلا رہے نا. اور داڑھی ہماری کہاں جا رہی؟ داڑھی ہماری کہاں جا رہی؟ گٹر کے پانی میں جا رہی ہے. اس جگہ جا رہی جہاں پر گندگی جمع ہوتی ہے، جہاں پر انسان کا فضلہ، جہاں پر پیشاب پاخانہ جمع ہوتا ہے، وہاں ہماری مبارک داڑھی جا رہی ہے. گناہ کو ہم نے کیا ہے بالکل حقیر جان لیا ہے. غیبت، چگلی، گالی گلوچ، اس کو بالکل ہم نے حقیر جان لیا ہے. نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں، دو دوست جگری ہے، بچپن کے جگری دوست ملے ہیں بہت دنوں کے بعد. ابھی نماز پڑھ کر باہر نکلے مسجد سے، سلام کلام کے بعد پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ ماں بہن کی گالی ہوتی ہے. اللہ کی قسم مطلب ماں بہن کی گالی ہوتی ہے. ہم نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسلم اسکولوں میں دیکھا ماں بہن کی گالی دیتے ہوئے. 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے. یہ تربیت کہاں سے ملی انہیں؟ تربیت کہاں سے ملی؟ یقیناً یا تو اسکول سے ملی، یا تو گھر سے ملی، یا تو ماحول سے ملی. اور وہ بھی مسلم ماحول کی میں بات کر رہا ہوں، غیر مسلم ماحول کی نہیں، مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں. غیبت بالکل عام ہو گئی ہے، چگلی بالکل عام ہو گئی ہے. ابھی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا نہیں، غیبت کرنا شروع ہو گیا. فون پر جھوٹ بول رہا ہے اور پھر فون رکھ دیا، لوگوں کی غیبت شروع کر رہا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا. دیکھیے کچھ لوگ مسجد کے باہر، کچھ غیر مسلم ایک مسجد کے باہر کھڑے تھے دعا کے پانی کے لیے. غیر مسلم، دیکھیے ہر غیر مسلم نفرت نہیں کرتا مسلمانوں سے. آج بھی دیکھیے گاؤں قریے میں جائیے، بہت سے غیر مسلم عورتیں، خواتین پلو سر پر رکھ کر اپنے ننھے منھے بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے، پانی کی ایک بوتل ہے، نکلے کوئی مصلی نکلے اور ان سے پانی لے، دعا کا پانی لے. اب کچھ مرد اور خواتین جلدی جلدی کر رہے ہیں پانی لینے کے لیے. تو کسی نے کہا ارے پہلے مصلی کو باہر تو نکلنے دو، اس کے بعد دعا وغیرہ پڑھاؤ. وہ خواتین کا، اس غیر مسلم کا کیا جواب تھا؟ مسلمان کا قدم مسجد سے جتنا دور ہوتا ہے اس کے دل سے اسلام اور مسلمانیت ختم ہو جاتی ہے. اور واقعی میں ایسا ہی ہے. میرے معزز بھائیو، کسی بھی گناہ کو حقیر نہ جانیے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ جانے. اگر گناہ کو ہم حقیر جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے دل کو اللہ رب العالمین نے سخت کر دیا ہے. انہیں چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو سخت کے بجائے ہمارے دلوں کو نرم بنائے اور اپنا مطیع و فرما بردار بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے. ہمارے دل کو بالکل نرم کر دے تاکہ لوگ ہماری باتوں کو سن سکے، ہمارے قریب آ سکے، اور ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہماری نرمی کی وجہ سے، ہماری گفتگو کی وجہ سے لوگ ہمارے قریب آئے اور لوگ آ کر اسلام کے بارے میں یا ہمارے اپنے اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں اور ان کے اخلاق کے بارے میں، اسلام کے اخلاق کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے. میرے معزز بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ انسان سخت دل ہونا چاہیے، بلکہ انسان کے اندر سختی بھی ضرور ہونا چاہیے. انسان سخت دل نہیں، لیکن سختی ضرور ہونا چاہیے انسان کے اندر. اور سختی کہاں ہونا چاہیے؟ جیسے اپنی اولاد کے معاملے میں اسے سختی ہونا چاہیے. سخت دل نہیں، سختی ہونا چاہیے. اولاد نماز پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی، اولاد حلال کا کھا رہی حرام کا کھا رہی، بیوی کتنا پردے کی پابند ہے، نہیں، سخت دل نہیں، سختی ہونا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت دل نہیں تھے، لیکن ان کے اندر سختی ضرور پائی جاتی تھی. کوئی خلاف اللہ کے نبی کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فوراً پہنچتے، اسے سمجھاتے، اگر سمجھتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کا کوڑا تھا اس کی پیٹھ ہوتی. ایسے بہت سارے واقعے تھے. وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ پھر کبھی درس کا موقع ملے گا یا کبھی خطبہ جمعہ کا موقع ملے گا تو آپ کے سامنے ایک انسان کیسے نرم دل ہو سکتا ہے، کون سی چیزوں کو اختیار کر کے نرم دل وہ بن سکتا ہے.
نرم مزاج بن سکتا ہے انشاءاللہ. پھر کسی موقع پر یہ باتیں بتائی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام.